بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا میزبان سید مسعود گردزی میڈیا کے پروگرام باخبر کشمیر سے حاضر ہوں۔ آ چکے عید الفطر کا تیسرا روز تھا اور عید الفطر کی پرمسرت تقریبات آج تیسرے روز بھی جاری رہیں۔ پانیولہ اور اس کے نواحی علاقوں میں بھی عوام نے اپنے عزیز و اقارب کے گھروں کا رخ کیا اور اپنے پیاروں کے ساتھ عید کی تقریبات اور یادگار لمحات سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ آج میں نے بھی پانیولہ پونچھ سے باغ کا رخ کیا۔ پانیولہ سے باغ کے لیے روانگی سے لے کر ہلڑ سیداں اور سر سیداں باغ تک کے سفر سے لمحہ بلمحہ خصوصاً جو بیرون ممالک میں ہمارے عزیز و اقارب ہیں، ہمارے جو اس علاقے کے رہنے والے ہیں، ان کو آگاہ کرتا رہوں گا۔ قدرتی حسن و دلکشی کے شاہکار جو علاقے ہیں، خوبصورت مقامات ہیں، ان سے وہ محظوظ ہوتے رہیں۔ پانیولہ جنڈاٹھی اور پھر علم بگوئی سے بلکھاتی شاہراہ پر جنڈالہ کراس سے ہوتے ہوئے نالا مائل عبور کر کے ہم ضلع باغ میں داخل ہوئے۔ ارجا کے تجارتی مرکز کے بعد منگ بجری سے جب گزرے تو وہاں سے جو پونچھ کی سائیڈ ہے، جو پانیولہ کی اطراف ہیں، وہاں آرنیلا شریف کی خوبصورت اور روحانی وادی کا دیدار بھی ہوا۔ اس کے بعد ہاڑی گل سے گزرنے سے قبل نالہ مال اور نالہ کین کا سنگم بھی دعوت نظارہ دے رہا تھا، جہاں سے چیڑا، نکر، سکوٹ کے گاؤں بھی دکھائی دے رہے تھے۔ آج دوران سفر جہاں قدرتی حسن و دلکشی کے نظارے قابل دید تھے، وہاں موٹر سائیکل سواروں اور سیاحوں کی کثیر تعداد بھی شاہراہ پر رواں دواں تھی اور بعض مقامات پر ٹریفک بھی جام رہی۔ نعمان پورہ سے قبل سر سیداں کے گرلز مڈل اسکول پر نظر پڑی، جس نے بچپن کی یاد دلا دی، کیونکہ میری والدہ مرحومہ طویل عرصے تک اسی ادارے میں درس و تدریس کے فرائض انجام دیتی رہیں۔ نعمان پورہ سے گزر کر سر سیداں بائی پاس روٹ کا انتخاب کیا، جہاں سے ہوتے ہوئے اور باغ شہر کے خوبصورت نظارے کرتے ہوئے ہم ہلڑ سیداں پہنچے۔ باغ شہر سے میری چونکہ بڑی ابتدائی جو میرے بچپن کے لمحات ہیں، بچپن کے میرے جو وہ دن ہیں، وہ ہلڑ سیداں، سر سیداں اور باغ شہر میں گزرے، کیونکہ میں نے 8ویں کا امتحان اسکول ہلڑ تھا وہاں سے پاس کیا، اور اس کے بعد میں نے 9th اور 10th جو ہے پائلٹ ہائی اسکول باغ میں پڑھتا رہا، اور پھر میں نے وہ جو ڈگری کالج باغ ہے وہاں اس میں داخلہ لیا، اور پھر اس کے بعد مظفر آباد میں نے مائگریشن کروا لی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ میرا چونکہ ایک گھر بھی وہاں ہے، میرا ننیال بھی ہے، اور میرے والد محترم جو حضرت علامہ مولانا سید منور حسین شاہ صاحب مرحوم تھے، ان کا ننیال بھی سر سیداں اور باغ ہلڑ سیداں میں ہی ہے۔ جو میرے نانا ہیں وہ میرے والد صاحب کے ماموں ہیں، اور جو میرے والد صاحب کے نانا ہیں وہ میرے پڑنانا ہیں۔ تو اسی مناسبت سے چونکہ میری والدہ محترمہ کی قبر بھی وہیں ہے ہلڑ سیداں میں، تو وہاں میں نے اپنی والدہ مرحومہ کی قبر پر فاتح خوانی کی، اور اپنے نانا حضرت پیر سید محمد یاسین شاہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر حاضری دی، اور وہاں میں اپنے جو میرے ماموزاد ہیں، عزیز و اقارب ہیں، ان سے ملا، اور اس کے بعد پھر ہم اعلیٰ حضرت پیر سید نیاز علی شاہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک جو سر سیداں میں ہے، اور وہ میرے والد گرامی کے چونکہ نانا جی بھی ہیں، تو ان کے مزار مبارک پر حاضری دی اور وہاں فاتح خوانی کی۔ اس کے بعد ہم نے واپس جو ہے وہ باغ سے ہو کر پانیولہ پونچھ کا رخ کیا۔ اس دوران میری یہ کوشش رہی کہ میں وقتاً فوقتاً جو مختلف خوبصورت جو نظارے تھے، جن میں نالہ مال ہے اور جو اس کے گرد و نواح کی جو وادیاں ہیں، اور ان علاقوں کا نظارہ بھی میں آپ کو سب کو کرواتا رہوں، اور خصوصاً جو بیرون ممالک ہمارے عزیز و اقارب ہیں، وہ چونکہ ان علاقوں کو، اس اشارات کو، ان قدرتی نظاروں کو وہ دیکھنے کے لیے ترستے ہیں، تو آج میں نے کوشش کی کہ میں اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو ان سے محظوظ کر سکوں۔ مجھے امید ہے کہ یہ آج کی میری یہ کاوش آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آئندہ ایک نئی خبر کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک اجازت دیجیے۔ اللہ نگہباں۔